اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، بڑا پیارا درس ہے، دعائیں اور اتنی پیاری باتیں ہیں کہ بس گزشتہ درس میں ہم نے اس پہ موضوع پر گفتگو کی۔ سب سے پہلے کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور دن اور رات کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر ہم نے اب یہ موضوع چھیڑا کہ عقل والے، عقل مند کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے بھی حدیث میں آتا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ اپنے آپ کو پہچان لے اور ان کے اعمال ما بعد الموت کی زندگی کے لیے ہو۔ موت کے بعد بھی تو ایک زندگی ہے نا بھئی، یہ تو صرف انتقال ہے، یہاں سے یہاں چلے گئے۔ اور بے وقوف احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے، من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، اور اب اس کی یہ بس ہو اللہ معاف کر دے گا۔ میں نے تو کلمہ پڑھا، ارے میں نے بولا قرآن پاک پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کلمہ کس کا قبول ہوتا ہے۔ ابھی ہم ربنا کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ ربنا میں کتنے فضائل ہیں۔ یہ ربنا ربنا قرآن پاک میں سب سے زیادہ ربنا ربنا ایک جگہ جو ہے وہ یہاں ہے، وہ کتنی جگہ ہے؟ 5 مرتبہ ہے۔ لیکن ہم نے 200 نمبر آیت میں پڑھا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ 200 نمبر آیت دوسرے پارے میں، دوسرے نمبر صورت میں، کہ کچھ لوگ حج کرتے ہوئے کہتے یا اللہ میں دنیا دے دے کہ میں بس حج کرنے سے میرے مال میں برکت آ جائے، مجھے برکت ملے، میرے کاروبار مل جائے، کیونکہ حج کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رب فرماتے اس حاجی کو تو دنیا دوں گا، آخرت میں جہنم۔ بھئی وہ بھی تو ربنا کہنے والا تھا، وہ بھی تو اللہ سے مانگنے والا تھا۔ ہر اللہ سے مانگنے والا مسلمان ہو جنتی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وہ جہنمی ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اب مولوی کے فتووں سے کچھ نہیں ہوتا، کسی نے کلمہ پڑھا نجات پائے گا۔ میں کڑوی باتیں کرتا ہوں، کلمہ تیرے ذہن میں تو اتراؤ، تمہاری ضمیر تو اس طرح بنی ہو کہ کلمے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ورنہ منافقین بھی تو پڑھتے تھے۔ یہ قرآن میں بھی تو ہم پڑھتے ہیں کہ ربنا ربنا، جہنمی بھی تو قرآن میں کہیں گے ربنا اخرجنا من ھذا، ہاں یا اللہ ہمیں نکال دے، ہمیں پھر ایسا نہیں کرنا، بلا قال اخسؤ فیھا ولا تکلمون، دفع ہو جا، مجھ سے بات نہیں کرو۔ میں نے علماء بھیجے، انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں، انسان تمہیں سمجھانے کے لیے، اور تو اکڑا رہا تو اپنے دنیا تیری لیلا، تو اس کا مجنون بنا ہوا تھا۔ رات دن تمہاری سوچیں خراب ہو گئی، تمہاری شکل بگڑ گئی تھی دنیا کے لیے سوچ سوچ کے۔ مجنون نے جب لیلا کے لیے سوچا نا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ مجنون کے معنی ہوتے ہیں پاگل، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پاگل، اور فارسی میں دیوانہ۔ کسی کو دیوانہ بولو خوش ہوتے، کہتے ہم تو دیوانے ہیں۔ تو بھائی دیوانہ بھی تو پاگل کہتے نہیں کہتے، لیکن فارسی میں کہتے ہیں کہ پشتو میں نا کسی کو کہتے مجنون، بڑا خوش ہوتے، زخو مجنون یم مجنون دا کو پیو مجنون ناندی۔ اور اردو میں کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، دیوانہ، خوش ہوتا ہے مجھے دیوانہ کہہ دیا۔ اور کسی کو کہتے یہ تو پاگل ہے، مجھے پاگل کہہ دیا۔ بھئی دیوانے سے تو خوش ہو رہا تھا، ہاں؟ تو یہاں دیکھیں، پھر ہم نے اس پر گفتگو کی۔ پھر جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جملہ انشائیہ ہے، خبریہ ہے، یعنی اللہ بتاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اور پھر میں نے سورت نمبر 33 آیت نمبر 41 کا بتایا کہ وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مسلمانوں، اے اللہ کو ماننے والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ تو درس میں فائدہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بولا ہمیں تو کسی نے یہ تو ابھی تک نہیں بتایا کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرو، ہمیں تو یہ بتایا کہ یہ کرو۔ تو میں نے بولا اب جعلی پیر کے ساتھ بیٹھو گے، کسی بدعتی کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں پورا دن تو اس غریب کو آتا ہی نہیں ہے، اس کو ایک موضوع پر گفتگو یاد ہے، ایک موضوع پر
درس دینے والا ہمارے عوام کا ذہن بنا ہوا ہے، استاد جی آپ کا درس سمجھ بھی نہیں آتا. میں نے بولا میں مختلف موضوعات پہ بیان کرتا ہوں، قرآن ہے نا، بالاستیاب پڑھتا ہوں، الگ الگ موضوعات ہیں. اور تمہیں ایک موضوع یاد ہے، وہ کون سی لیلا مجنون کی کہانی کہ دنیا کیسے حاصل ہوگی، ہمیں کیا ملے گا، بس ہم تم جنتی اور وہ باقی سب جہنمی. تم نے یہی بس یاد کیا ہے کہ وہ مولوی اچھا وہ جو آتا ہے وہ ہمیں کہتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ تم لگتے ہو کہ بس میرے طرز میں آ گئے، تم بھی جنتی میں بھی جنتی، کہتے سبحان اللہ. ارے یہ جو کہتے ہیں تم بھی جنتی میں بھی، یہ خود بھی جہنمی ہے. اس کو کیا پتا چلا کہ تمہارا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہاں دیکھیں پھر ہم نے ذکر سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 103 میں پڑھیں گے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. وہاں بھی ہے جب نماز پورے کرو تو وہاں جملہ انشائیہ ہے، پھر اللہ کا ذکر کرو نماز کے بعد. کرتے ہو نہیں کرتے اللہ کا ذکر؟ کھڑے ہو کرو اور بیٹھ کرو لیٹ، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. اچھا پھر یہ ان لوگوں کا کہ یہ لوگ جب زمین آسمان کے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ چیزیں تو نے بیکار پیدا نہیں کی، اس میں بے حکمت ہے، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. ایک عقل مند انسان وہ بیکار کام نہیں کرتا. میں ایک بات کہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، ہو سکتا ہے کوئی فتویٰ بھی لگا لے. اب لوگ تو فتویٰ سے نہیں ڈرتے، ہم مولوی بہت ڈرتے ہیں. یہ مولوی ایسے مورچے میں بیٹھے، مورچہ جانتے ہو، انسان لڑتا ہے نا ایک جگہ میں چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے ایسے کلاشن کو اٹھا کے کہ دشمن آئے گا، تو جب مولوی آپ کی تقریر سنے گا تو وہ ایسے کلاشن کو اٹھا لیتا ہے. اب بیٹے کو کہہ رہا تھا میں تقریر سنا تھا کہ مولوی کہنا وہ کسی کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تو پھر کہتا ہم غیبت نہیں کرتے. میں نے بولا اس مولوی کا تو نے ستیہ ناز کر دیا. اب کہتے ہم غیبت تو نہیں کرتے. تو ان کو مولویوں کو نا وہ لوگ سنتے بھی زیادہ ہیں، پھر یار اس نے فلاں کو، پھر وہ اس کو رگڑ رہے اس کو رگڑ رہے، وہ اس کو کہتے اس کو پتہ نہیں اس کو. میں نے بولا یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب مولویوں کو پتہ ہوتا ہے، ہر مولوی کو پتہ ہوتا ہے. میں نے 50 سال قرآن پڑھا تو مجھے پتہ نہیں ہے، کوئی بولا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی جیسے تیرے کو پتہ اس نے بھی سب 10 سال موبائل چلا، اس کو بھی چلا، آج وہ بھی تو عقل میں، اس نے بھی چلو موبائل چھوڑو کرکٹ کی بات کرتے ہیں، یہ بھی 10 سال کرکٹ کھیلا، وہ بھی کھیلا، کہتے اس کو تو پتہ نہیں کہ بونسر کیا ہوتا ہے، اسپنر کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، چھکا کیا ہوتا ہے، چوکا کیا ہوتا ہے، سنگل کیا ہوتا ہے، آؤٹ کیا ہوتا ہے، رن آؤٹ. ارے بھائی جب 10 سال کھیلے تو پتہ ہوگا، ان کو پتہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بتاؤ، ہوتا ہے نا. تو تم یہ کیوں بولتے ہو؟ بولا بھائی آپ یوں کہہ دے یار یہ صحیح ہے، عالم دین جو بات کر رہے ہیں اس بات سے میں اختلاف کروں، اس کا مذاق نہیں اڑاؤ، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے غریب کو. ہاں زبردست بات کی کہ بس میں نہیں پڑھا، تکبر کر رہے ہو تم. پڑھا سب نے، سب جانتے ہیں، ہر ایک کے نظریہ کسی نے یاد نہیں، کوئی اور معنی لے رہا ہے، کوئی دوسرا معنی لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی، میں یہ بات کر رہا تھا، سوری اللہ فتوہ سے بچا، کہ دیکھ ایک ٹک ٹاک والا ہے، ایک فیس بک والا ہے، ایک چھوٹا سا ڈرامہ بنانے والا ہے، ایک بڑی فلم بنانے والا ہے. کیا ان سے ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بچاؤ تم تو اس دنیا کے، ہوتا ہے اس کا مقصد، اس میں کہانی ہوتی ہے، وہ بناتا ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے، مظلوم کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ جو اتنے ہندوؤں کو دیکھو، ہندو تو کافر ہے نا، لیکن وہ بھی ایک چیز بناتے، اس میں کوئی وہ چھوٹا سا وہ بنا کو، لیکن لوگوں کو ایک سبق دیتا ہے، مقصد ہوتی ہے اس کی. جب انسان وہ کافر وہ بھی بغیر مقصد کے بعد کام نہیں کرتا، مزے کے لیے نہیں کرتا کیسے بنا لیا، وہ پہلے سوچتے ہیں یار. ان دو آدمیوں نے آپس میں کچھ بات چیت کی، کوئی وقت گزارا، ایک نے دوسرے کے زیادہ کی، اس نے بولا چلو سوشل میڈیا پر ایک وہ کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، سادے نہیں بنو، ہوشیار بنو. تو بھائی جب انسان نادان، علم نہیں ہے اس کے پاس، انسان کو کیا وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ، بہتوں میں بہت کم علم دیا جاتا ہے. خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو اللہ نے بہت کمزور پیدا کیا، اس کے باوجود بھی جب بھی سوچتا ہے تو اچھی سوچتا ہے. تو وہ تو خالق اور مالک، پھر وہ ایسے چیز وہ تھوڑی کہتے کہ بس ایسی بس کر دیا، وہ تو مالک ہے، وہ تو خالق، وہ تو احکم الحاکمین ہے. تو انسان کہتے ہیں یا اللہ یہ سب کچھ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے رب، ربنا شروع ہو گیا، ہاں اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈال دیا تو نے اس کو رسوا کر دیا. اللہم اجرنا من النار یا رب،
صبح شام 3 مرتبہ پڑھا کرو. حدیث مبارکہ ہے جو کہتا ہے اللہم اجرنی من النار. اکیلے والا اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے, اور جو اجتماعی دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے, جہنم کی آگ سے بچا. سمجھ آئی؟ ہاں, جیسے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک, حالانکہ ہمیں جو اجازت ملی حدیث و کتاب میں وہ تو اللہم اعنی ہے. حضور علیہ السلام تو حضرت معاذ بن جبل کو, ابو ذر غفاری یہ دونوں صحابہ میں ایک ہے, غالباً معاذ بن جبل ہے, بولے تو ہر نماز کے بعد پڑھ, میں تم سے محبت کرتا ہوں, یہ پڑھ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. تو اعنی واحد ہے. تو یہاں دیکھیں ربنا ربنا, تو جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا. اب یہاں پہ بڑا اختلاف ہے کہ اسے کہا کہ کافر, بعض نے مرجع ایک مسلمان میں کئی فرقے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا. آپ کی رائے کیا, جائے گا نہیں جائے گا؟ جائے گا. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, لیکن یہ رسوائی کے لیے نہیں جائے گا, یہ صاف ہونے کے لیے جائے گا. اب دیکھیں کوئی کسی کو مار رہا ہے, سزا دے رہا ہے, تو وہ ذلیل کر رہا ہے نا, لیکن ڈاکٹر بھی مار رہا ہے, سوئی مار رہا ہے, آپریشن کر رہا ہے, لیکن ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس کو صحیح کرنے کے لیے. تو سزا دونوں کی ہے, لیکن وہ ذلت والی ہے, کافر والی ہے. تو بہرحال یہاں پہ اہل سنت جماعت نے کہا کہ نہیں, مسلمان بھی, کیونکہ حدیث مبارکہ میں حضور شفاعت کریں گے, لیکن ہمیشہ مسلمان کبھی جہنم میں نہیں جائے گا وہ مسلمان جو دولت ایمان ساتھ لے گیا. اگر ایمان اس کا نہیں ہے, اس کا عقیدہ خراب ہے, اس میں شرک ہے یا اور کوئی ایسے گناہ ہے جو کفر ہے, تو وہ پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بہت سارے عقائد کفریہ ہیں, یہ سیکھ لیا کرو. اب کوئی نماز قضا کرتے کہتے اسے کیا ہوتا ہے, یہ کافر ہے, اس میں کوئی اسلام کا کوئی وہ نہیں ہے. 1000 مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھے تب بھی کافر ہے, کیونکہ قرآن کا منکر ہے نا. نماز قضا کرنے سے تو گناہ ہوتا ہے, اور یہ کہتے کچھ نہیں ہوتا, حرام کھانے سے کچھ نہیں ہوتا, بدکاری سے کچھ نہیں ہوتا, شراب پینے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ کافر ہے بھائی. میں نے آج ایک آیت پڑھی, بچوں کو درس دے رہا تھا مدرسے میں, تو وہ آیت میں بار بار میں نے پڑھی. قرآن پاک پڑھنا ہے تو اللہ فرماتے ذرا اس میں تدبر, سوچ بھی کیا کرو کہ فویل للکافرین من عذاب یوم شدید الذین, یہ دیکھے اس کا وہ تھا کہ کافروں کے لیے ہلاکت ہے اس سخت عذاب سے نا. پھر انہوں نے آگے جو پیارا جملہ جو جس پر میں نے سوچا کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا الآخرہ, 3 قسم کے وہ وہاں پہ وہ ان کے اعمال آئے تھے. ایک بولا کافر وہ ہیں, اب یہ جملے کو ذرا سوچو ذرا, بڑا پیارا جملہ ہے, اللہ ہمیں ایسے سوچے نہ دے, کہ کافر وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتا ہے آخر کے مقابلے میں. اب اس پر ہم سوچنے پہ لگتے ہیں کہ بھائی میں تو درس قرآن کے لیے بلاتا ہوں, اس میں تو میں آپ کو یہ آپ کا علاج کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہ ہو کہ دولت ایمان سے آپ محروم ہو جائیں, لیکن آپ کہتے ہیں استاد جی آپ پیسے نہیں دیتے, ہم نہیں بیٹھ سکتے. اگر میں یہ 500 دیتا زبیر کیا خیال ہے, کتنے ہوتے؟ آج زبردست, بیکس کا بولو 50 روپے کے بسکٹ بانٹے تب بھی لیجیے, اور پھر کہے یہ پکا وہ ہے یہ. میں نے بولا بھائی نہیں, میں تو علم بانٹتا ہوں, میں کھانے والے کی چیز, میں خود ایسے مولوی میں کہتے نہیں بھائی ہم تو میں سب سے بڑی دولت تو علم ہے نا, جب علم بانٹ رہے ہیں بات ختم. اب دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ سوچیں گے کہ ہم اتنا, اگر یہاں 500 ملتے تو ہم کیوں اتنے زیادہ تعداد سے, جب یہاں دین مل رہا ہے کہ کافر کا عقیدہ کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, جہنمی کا کردار کیا ہے, تو جنتی کا کردار کیا ہے, ہم اس کے لیے کیوں نہیں سیکھنے آتے. یہ بچہ آتا ہے بہت دور سے آتا ہے, یہ 2 یونیورسٹی کا بچہ, لیکن میں بہت کم مولوی ہوں گے جو ان کے اتنے معلومات اس کے ہوں, کیونکہ ان کو ایک شوق ہے بھائی, پڑھنے والا ہے. روزانہ کیوں آتے بھائی کہ یار نئی نئی باتیں بھی تو ملتی ہے, ورنہ بعض کہتے ہیں وہ عام جو پروگرام ہوتے ہیں جہاں بریانی ملتی ہے وہ دور دور چلا جاتے ہیں, لیکن اگر یہاں درس ہوگا جمعرات کو بسکٹ بانٹنے کا تو آ جائے گا, ارے آج تو بسکٹ ملیں گے, وہ جمعے کی رات کو تو آ جائے گا, اس کے علاوہ پورا ہفتہ نہیں استاد جی تو بسکٹ بھی نہیں بانٹتا, استاد جی بسکٹ نہیں بانٹتا, یہ اچھا نہیں ہے. تو وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں. یہ دیکھیں آیت ذرا آپ کو سنا دوں, یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ آپ لوگوں کو
یہ یاد بھی کرنی چاہیے کہ کافر ایک ہوتا ہے، کافر ہم کہتے ہیں کافر نا، یہ کہتے ہیں اس کا کردار، ایک ہے مسلمان، ایک ہے اس کا کردار اور نظریہ. نام سے تو کچھ نہیں ہوتا. نام تو مسلمان، فرعون نے بھی کہا نا من المسلمین، منافقین نے بھی کہا مسلمان. یہ دیکھیے سورہ ابراہیم جو ہے یہ 14 نمبر سورت ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ میں نے آج کیا بتائی تھی، یہ ہے 3 نمبر آیت، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. 1 نمبر 2 ویصدون عن سبیل اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا. میں نے بچوں کو جو تشریح بتائی وہ یہاں نہیں بتا سکتا کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر بولتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کوئی آ جا کہ یہ تو ایسے ایسے بولتا ہے. ورنہ وہاں میں نے کھل کر بولا تھا کہ کون ہے وہ لوگ. میں نے بولا بہت سارے لوگ ہیں مدرسوں کے خلاف ہیں، مسجدوں کے خلاف ہیں، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ چندے والے کو بھی دیکھ رہا کوئی مسجد آباد کر رہا ہے. اگر میں نے اعلان کر دیا نا میں لائبریری بنا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ کہتے یہ استاد جی کیا کہہ رہا ہے. میں نے بولا تو بھی گیا بیٹا، ہاں ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا گا، لیکن تو فرعونی بن گیا. ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت زندہ کر رہے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں استاد جی ہمیں فرعونی کہتے ہیں. میں نے بولا تیرا کردار فرعونیوں کا ہے، ہاں تو صحیح بن جا، ہاں خود بخود فرعونیوں سے بچ جائے گا. نمبر 3 وَيَبْغُونَ عِوَجًا، دین میں کجی تلاش کرتے، دین میں عیب تلاش کرتے. یار دین میں یہ کیوں ہے کہ فلاں یوں ہے اور فلاں یوں ہے اور سود نہیں کا اور یہ. ارے تو نے عیب دین میں تلاش کیا تو کافر ہے. مسلمان دین کی خوبیاں اور دین میں عیب ہے ہی نہیں، وہ ہمارے عقل کا قصور ہے. یہ 3 باتیں بتائی، بولے یہ کافر ہے. کافر بتا اس کے بعد اس کا پورا کردار، جیسے اللہ فاسق کو گمراہ کرتا اس کے بعد اس کی 3 باتیں بتائی. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض ولهم الخاسرون. یہ اللہ تعالیٰ سے کے وعدوں کو توڑتے ہیں، جس کو جوڑنے کا حکم ہے اس کو توڑتے ہیں، فساد کرتے ہیں. اور اس کا برعکس سورہ رعد میں آیت نمبر 20 میں کیا فرمایا، اس کے برعکس جنتیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں پر وفا کرتے ہیں اور جن کا جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں اور سوء حساب سے ڈرتے ہیں. تو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں سے مراد کافر ہیں کیونکہ فرد کامل ظالم کا کافر ہے. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 254. ربنا اننا سمعنا، پھر ربنا اے ہمارے، یہ ربنا باقی پر جب زبر ہوتا ہے تو اس کا معنی ہم کرتے ہیں اے ہمارے رب. تو یہاں پہ ایک حرف موصوف ہے، کیا ہے؟ یا ربنا ہے. ورنہ اگر یا نہ ہوتا نا تو یہ ربنا ہی ہوتا. کیا ہوتا؟ ربنا ہوتا. یہ منادا مضاف منصوب ہوتا ہے. بار یہ آپ تو پتہ نہیں آتا، وہ سوشل میڈیا پر ایک وہ 2 مولوی لڑے ہوئے تھے نا، تو وہ ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے. میں نے بولا سن رہے تمہیں عوام، تو عوام کو تھوڑی بتائے. ہاں فعال تو ہاں، اس ایک نے وہ آپس میں لڑ رہے تو وہ کہتا فعالا تھا، اس نے بولا کم وقت میں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ فعل کون سا ہے، فاعل کون ہے اور مفعول کون سا ہے. یہ فعال تو ہاں ہے. بولے نالائق کہیں گا. تو میں نے بولا عوام کیا بولے کہ فعل کیا ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، ضمیر کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے. اب ہم میں کہتا ہوں ربنا، یہ جب بھی ربنا پڑھو گے تو اس کا معنی جب ہم ربنا کے معنی ہمارے رب، تو یا تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یا محذوف ہے اس لیے با کے اوپر زبر آیا. جب محذوف نہیں ہوگا تو ربنا ہوگا. ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے. زبردست. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. یہ دیکھ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا سورہ آل عمران کے آیت نمبر 103 میں یہ موجود تھا کہ تم گڑھے جہنم کے گڑھے کے کنارے میں تھے، اللہ نے تم اسے نجات دی. اس لیے اس نے وہاں سے سیکھ لیا کہ وہاں پہ ہم کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ تمہیں شفا دے. تو بھائی اس سے جو فتویٰ لگاتے ہیں غلط ہے کہ تمہیں جہنم کا گڑھا دے. بھائی وہاں جہنم کا تو ذکر بھی نہیں. جہنم کا شفا کے معنی کنارہ، تو تمہیں کنارہ دے، یعنی شفا سے کنارہ کش کر دے، شخصیت ہے. بات ختم. کیوں فتویٰ لگاتے؟ جب اچھی توجیہ بیان کر سکتی ہے کیوں ضروری تھوڑی ہے کہ ہاں. آگے چلتے میرے بچوں. اب انما الاعمال بالنیات، آپ نے یہ اس لیے کہا کہ اللہ تمہیں صحت ہے، بس. اللہ تعالیٰ ہمارے کلموں کے تو مولوی اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ یوں لگاتے ہیں. اللہ تو بے پرواہ ذات ہے. وہ کہتے ہیں اس کی نیت میں کیا. وہ مجھے واقعات موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرا، وہ چڑیا پرندہ کیا کرے، یا کریڑو یا کریڑو، بولے یا کریڑو نہیں یا کریم ہے. اور وہ ٹھیک ہے بولے یا کریم ہوں یا کریم ہوں. وہ بھول گئی، پھر ایسے ہی بیٹھ گئی. تھوڑا عرصہ بعد آیا تو وہ جنگل بالکل خشک ویران ہو گیا تھا. اور وہ خاموش بیٹھی. بولے یا اللہ یہ کیا ہوا. بولا میرا نام لے رہی تھی تو یہ جنگل بھی سبز اور سادہ تھا. اب رہنے دے جس انداز سے ہاں مجھے یاد کرے، بس دل میں اللہ کی یاد ہو کہ خالق اور مالک وہی ہے. بس
آگے چلتے میرے سامعین، اننا سمینا، اے ہمارے اب ہم نے سن لیا، منادین، ایک آواز کرنے والے کو، منادی ینادی، ایک ندا دینے والے کو جو پکار رہا ہے، ایمان، ایمان کی طرف۔ اللہ کے نبی آئے ہیں، بولے اے لوگو اللہ کو واحد لا شریک مانو، یہ آواز دینے والا ہے، ان سے کون زیادہ بہتر اچھا ہے جو اللہ کی دین کی طرف بولا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم لوگوں تک پیغام پہنچائے کہ اللہ کو واحد لا شریک مانو، حضور اسلام کو خاتم النبیین مانو۔ ان آمنو، وہ ندا ان تفسیر بتا رہی یہ تھی کہ تم ایمان لاؤ بے ربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لائے، ہم تجھے واحد لا شریک اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں۔ ربنا، تو اے ہمارے رب، فاغفر لنا، معاف کر دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر عنا، مٹا دے ہم سے سیئاتنا، ہماری گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ ہاں، نیک لوگوں کی ہم نشینی دنیا میں بھی اچھی ہے، اور اگر قبرستان میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ آگے تو وہ بھی کیا بات ہے۔ سنیوں کا عقیدہ سنو۔ بہرحال اچھا کامل مسلمان کہیں بھی ہو، دریا میں، سمندر میں، جہاں بھی ہو، اللہ راضی ہو تو ہر جگہ، لیکن پھر بھی ہم نیک لوگوں کی ہم نشینی، پشتو میں کہتے ہیں نہ ناتوائی نئی خوخت نئی اوری، اور قبر لری میں شستاد مقبرین، کہتے تو نہ نعت سنتا ہے، ہاں، نہ تو پڑھتا ہے، نہ تمہیں اچھی لگتی ہے نعت، تو اللہ کرے کہ میرا اور تیرا قبر بھی قبرستان میں نہ ہو، میں تجھ سے الگ ہوں۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ یہ کہ اللہ فرماتا ہے، یہ دیکھیں ان کا وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ، ہاں، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ آخری آیت پڑھا تو، کیونکہ ربنا، اے ہمارے ابو، آتنا، میں عطا کر، ما وعدتنا، وہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، اللہ رسول کا، اپنے رسولوں کے زبان کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ اللہ کسی کو رسوا نہیں کرتا، لیکن انسان دعا کرتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے اعمال اس قابل وہ ہیں جو قرآن میں ہیں کہ اللہ ایسے ایسے لوگوں کو رسوا کرے گا، وہ رسوائی کا دن ہے نا، تو وہاں اچھے لوگ امن سے آئیں گے، اور جو غلط ہیں، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو دیکھیں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں، آگے نا فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، یہ کل موضوع ہے میرا۔ تو یہاں کیا ہے، علماء نے لکھا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے، وہ بھی تفسیر میں ہے کہ جن کے دعا میں 5 مرتبہ ربنا ہو، اس کی دعا یہاں 5 مرتبہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا۔ تو اتنی دعائیں یاد کرو جس میں 5 مرتبہ ربنا ہو، ورنہ اس کو یاد کرو۔ بہت ساری دعائیں، کریم مولا سے دعا ہے ہمیں بار بار ربنا ربنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ربنا بھی صرف یہ نہیں کہ اللہ رحمان، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نعمتوں کو یاد کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اذکروا نعمت اللہ، زیادہ تر قرآن میں یہ ہے، مسلمانوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے آنکھیں دی، کان دی، یہ دی کہ کتنی اچھی نعمت ہے، تو اللہ کا شکر، جب کسی کی نعمت کو یاد کرو گے تو شاکرین بنو گے، ناشکر نہیں بنو گے۔ ایک انسان کا بڑا غریب ہوئی ہے، پھر دیکھے یا اللہ جسم تو صحیح ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ دماغ بالکل صحیح ہے، یا اللہ تیرا شکر، انشاءاللہ بھوک سے نہیں مروں گا۔ کریم اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں یا اللہ سب کی مشکل آسان فرما، خصوصاً میرے محلے جامعہ عزیزیہ یہاں کا درس قرآن سننے والے، یا اللہ ان سب کی مشکل آسان فرما۔ پیارے اللہ گناہوں سے سب کی حفاظت فرما، جو خطا کار ہے انسان، یا اللہ اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے، اور بے روزگاروں کو رزق حلال، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد، بے گھروں کو اپنے گھر، اور بے علموں کو علم کی دولت، علم والوں کو عمل کی دولت، عمل والوں کے اخلاص کی دولت۔ یا اللہ کے گناہگاروں کو توبہ، نیکوکاروں کو مزید نیکیاں کرنے والے بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔